پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 237 میں، 237 میں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور ایک صورت بنا رہے ہیں۔ اب پچھلی صورت میں کیا تھا کہ طلاق اس حالت میں دے دیے کہ نہ مہر ڈیسائیڈ ہوئی تھی، نہ مرد عورت قریب ہوئے تھے، نکاح ہو گیا تھا لیکن ان کو خلوت صحیحہ بھی نہیں ملی تھی اور مہر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں، دوسری سچویشن، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم کو اس حالت میں طلاق دو، اس سچویشن میں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، کہ تم ان کے نزدیک نہیں گئے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ملاپ نہیں ہوا، وقد فرضتم لهن فریضة، اور تحقیق کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا۔ پچھلی صورت میں کیا تھا، مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، کیا اماؤنٹ ہوگی وہ فائنل نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پر اماؤنٹ فائنل ہو گئی ہے، مہر کیا ہوگی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، لیکن تم اس کے قریب نہیں گئے اور وہ تمہارے پاس نہیں آئی، خلوت نہیں ہوئی، فنصف ما فرضتم، تو اس صورت میں جو ہے نکاح خوانی ہو گئی، مہر مقرر ہو گئی، وداعی نہیں ہوئی، ملاپ نہیں ہوا، اور طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، فنصف ما فرضتم، تو جو بھی مہر مقرر کیا گیا تھا وہ مہر کا آدھا تم پر لازم ہوگا۔ 1,00,000 روپے مہر مقرر کرے تھے، وداعی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں آدھا مہر دینا، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، بس آدھا مہر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ آدھا مہر دینا یہ قاعدہ بن گیا، یہ آدھا مہر دینا یہ لازم ہو گیا، الا ان يعفون، سوائے اس کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر وہ عورت معاف کر دے۔ ایسی بھی صورت ہوتی نا کہ بھئی وہ آدمی نکاح جس غرض سے کیا تھا وہ نکاح تو ہوا نہیں، ملاپ تو ہوا نہیں، آئے نہیں گئے نہیں، لیکن خرچے تو ہو گئے دونوں طرف، اور نکاح خوانی ہو گئی، بات ہو گئی، زبان دے دیے، سب کچھ ہو گیا، ایجاب اور قبول وغیرہ سب ہو گیا، لیکن ہوا کچھ نہیں اور طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا۔ تو اس صورت میں عورت اگر دل بڑا کر کے بولے الا ان یعفونا، سوائے یہ کہ اگر عورت معاف کر دے، بولے نہیں چاہیے کوئی مہر وہر، ختم، یہ میں معاف کر دی، میرے کو مہر نہیں چاہیے، تو دینا تو اس کے اوپر ہوا تھا کہ آدھا مہر دے، لیکن اب یہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے سکتی۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کرنا۔ اب اس سے بعض لوگ مراد لیے ہیں، کم ائمہ ہے، جو کم علماء کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد جو ہے بچی کا، عورت کا شوہر، عورت کا باپ، عورت کا باپ جو نکاح کروا رہا ہے، جو وکیل یعنی بڑا بھائی یا چاچا یا ابا، جو آدمی بچی کا نکاح کروا رہا ہے، یا بچی اپنے زبان سے معاف کرے، یا اس کی طرف سے جو ذمہ دار شخص ہے جو نکاح پڑھوایا وہ اگر معاف کر دے تو بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی معنی لیے، لیکن اکثر علماء یہ معنی پہ نہیں ہیں، اکثر علماء دوسرے معنی پر ہے۔ وہ کون ہے کہ ان یعفونا، یا عورتیں، بیوی معاف کر دے جس کا طلاق ہوا، یا پھر وہ مرد معاف کر دے، جو آدمی مہر دینے والا ہے ان معاف کر دے، ان معاف کر دے، یعنی اس کا آدھا مہر کینسل ہو گیا تھا نا، آدھا مہر دینا تھا، آدھا منسوخ ہو گیا تھا، معاف کر دے یعنی پورا مہر دے دے، جی پورا مہر دے دے، یہ مراد ہوتا وہاں پر۔ یہاں پر لکھے ہیں والمعنى ان الواجب شرعا هو النصف، واجب جو ہے وہ تو آدھے مہر دینا ہے، جی الا ان تسقط هي الکل، سوائے یہ کہ عورت جو ہے وہ پورا کا پورا معاف کر دے، او یعطی هو الکل تفضلا، یا پھر وہ آدمی جو ہے فضل کا اور احسان کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پورا مہر ادا کر دے۔ ملاپ نہیں ہوا، ملنا جلنا نہیں ہوا، بس نکاح خوانی ہوئی، مہر مقرر ہوئی، نکاح خوانی ہوئی، پھر نکاح خوانی کے بعد زبانی طلاق بھی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں رشتہ، پیپر پہ رشتہ بنا تھا اور پیپر پہ رشتہ ختم ہو گیا، حقیقت میں کوئی رشتہ ان کا جسمانی طور پر ہوا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی چاہے تو مکمل مہر بھی دے سکتا ہے، عورت چاہے تو مکمل معاف بھی کر دے سکتی۔ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا کنٹرول ہے، یہاں پر مراد اکثر ائمہ کا یہ کہنا ہے یہاں پر مراد شوہر ہے۔ جب نکاح خوانی ہو گئی تو اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ رشتہ ختم کرنا یا نہیں ختم کرنا، تو وہ اس کی مرضی کی بات ہے کہ وہ یعنی عورت کے نہ آنے کو، عورت کے اس کے پاس نہ آنے کو معاف کرتے ہوئے مکمل طلاق بھی دے دے اور مکمل مہر بھی اس کو دے دے، اور عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معاف کر دے اور کہے کہ بھئی بالکل مہر چاہیے ہی نہیں،
مقرر تو کیا کرتے سینٹر میں ہے، آدھا نکاح آدھا مہر مقرر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ کیا کہتے ہیں معاف کر دو اور وہ مہر کو ختم کر دو۔ نکاح خوانی ہوئی تھی، مہر مقرر ہوا تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں اور رشتہ ختم ہو گیا، تو اگر عورت مہر معاف کر دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے اور خیال کرنا نا۔ سوچو کہ بھی ہوا کچھ بھی نہیں اور وہ آدمی کے اوپر خرچ بیٹھ رہا ہے۔ مہر تو ایک وجہ سے تھی نا، ایک مہر ایک ڈیل تھی، ایک مہر ایک وجہ سے تھی، وہ وجہ تو پوری نہیں ہوئی تو اس کا حق تو بنتا ہے کہ وہ آدھا مہر لے۔ لیکن اگر عورت معاف کر دے، بیوی معاف کر دے اپنا آدھا مہر، تو اس صورت میں وہ اقرب للتقویٰ ہے، وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا، بڑھ کر دینا ہرگز نہ بھولو۔ الفضل، فضل کہتے ہیں جتنا مقرر ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے، جی جتنا مقرر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدوری کیا صبح شام تک، اس کی مزدوری 500 روپے بنتی ہے، تو 500 روپے مزدوری، ایک مثال دے رہا ہوں، 500 روپے مزدوری بنتی ہے اور آپ 500 روپے دے کر 100 روپے اوپر دے دیے، اس کو کہیں گے الفضل۔ فضل کہیں گے ایکسٹرا کو، فضل کہیں گے ایکسٹرا کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جب آپس میں معاملہ کرو تو ایک دوسرے پر بہتر اور زیادہ اور اچھائی کرنے کو بھولنا نہیں، اچھائی کرنے کو بھولنا نہیں۔ اب یہ کس چیپٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دوسرے پر فضل کرو، احسان کرو؟ یہ طلاق کے چیپٹر میں فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کا، طلاق کا، رضاع کا اور یہ سارے میٹرز بتاتے ہوئے، اور وہ میٹرز کی جب چیپٹر یہاں پر چیپٹر مکمل ہو رہا ہے، آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں پر، جی آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، ویسے آگے آئے گا اور طلاق اور نکاح سے متعلق کچھ باتیں کیا کہتے ہیں تھوڑے بہت آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب چیپٹر کو مکمل کر رہا ہے تو فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ ہمارے پاس یعنی آپ بتائیے کہ اسلامی احکام سے ہٹ جانے کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں کہ کورٹس میں جا کر دیکھو بھئی مسلمانوں کے اتنے ہزاروں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور وہ چل رہا اور یہ چل رہا، طلاق کے، نکاح کے، وراثت کے کیسز پہ کیسز ہے، کیا شرم آتی دیکھے تو کرے تو۔ یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے، یہ سرکار کی سنت کو نہیں اپنانے کا نتیجہ ہے۔ اگر سرکار کی سنت اپنائے، قرآن کریم پڑھے، تو قرآن کریم تو یہی بتایا کہ جب رشتہ جوڑ رہے ہو تو پورا ایک دوسرے کے حق ادا کرو، اور اگر رشتہ توڑ رہے ہیں تو حق ادا کرو، بلکہ تھوڑا سامنے والے کو بڑھ کر دے دو۔ عورت یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ مرد پر آسان ہو، اور مرد زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ عورت کو دے دوں، لے لوں نہیں، کھینچ لو۔ جائیدادیں کھینچتے ہیں، پرانے لسٹیں نکالتے ہیں، ان انگوٹھی دی تھی، ان الماری اٹھائی تھی، اتنے جوڑے انہوں دیے تھے، اتنے جوڑے کیسا لیے، لے کے رہیں گے، بتا کے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حقا علی المحسنین، احسان والا معاملہ رکھو یہاں پر، جی ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضل کرنا، احسان کرنا مت بھولو۔ دونوں طرف کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال کرے، لحاظ کرے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان، نعمت کے طور پر عطا کیا ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ جو ساتھ میں رہنے سے بات نہیں بن رہی تھی، میاں بیوی کے درمیان نہیں بن رہی تھی، خاندان میں نہیں بن رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، اب یہ جھگڑوں کے سلسلے کو ختم کر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کا ٹول دیا ہے۔ لیکن وہ طلاق اگر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے بعد سیدھے جنگیں اور کیسز اور مرڈر اور گالی گلوچ، اور یہ نہیں، یہ بہت بالکل اسلام سے ہٹا ہوا راستے پر ہم چلے گئے۔ ہم نام مسلمان رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی معاملات کا مسئلہ آتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ، کوئی کام کرنا ہو تو ہم اسلام کے طریقے سے نہیں عمل کرتے، اور پھر ہم ہی اوڑھتے بیٹھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی حالت اتنی بری کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ نہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چلے تو جھگڑے نہیں، سکون ہی سکون ہو جائے گی لائف میں، سکون ہی سکون۔ میں کئی ایسے خاندان اور کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں جو بہت اچھے طریقے سے شادی کی ہے، اور میاں بیوی میں نہیں بن رہی تھی یا فیملی میں نہیں بن رہی تھی، اور ان کے درمیان رشتہ ختم ہو گیا، نام کو جھگڑا نہیں ہوا،
یعنی سٹنگ جب ہوئی ہے رشتہ ختم کرنے کی، جب میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، بڑے بیٹھے بات سمجھائے کرے اور اس کے بعد بھی نہیں جم رہے تھے اور وہ طے کر لیے تھے کہ بھئی علیحدگی ہو، ساتھ میں بیٹھے، چائے آئی بسکٹ آئے اور چائے بسکٹ پر تناول کرتے ہوئے فائنل گفتگو ہوئی اور شوہر بیوی کو طلاق دے دیا اور مہر ادا ہو گیا اور جو بھی کرنا تھا، جس کے ساتھ جو معاملات کرنا تھا کر لیے اور اطمینان سے اٹھ کے چلے گئے، اور آج تک ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سکون دیا ہے، لیکن پتہ نہیں ایسے معاملات میں لوگ کے اندر کیا بہادری آ جاتی ہے اور کیا ان کو اپنی طاقت دکھانا ہوتا ہے، بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، دیکھ لیں گے ہم بھی چھوڑیں گے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ جاہلیت والا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی قانون اور شریعت کے مطابق اور سرکار کی سنت اور قرآن کے مطابق طلاق ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے جھگڑوں کو سماپت کرنے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کو ختم کرنے کا احسن طریقے سے ختم کرنا اور ایک دوسرے کو دے کر لے کر اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے پر فضل کر کر ختم کرنا ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ ان اللہ بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا ہے، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس چیز کو۔ اب اس کے اندر 4 پوائنٹ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ 2 آیتوں اور اس سے پہلے کی بھی آیات، اس سارے مضمون کو اگر ہم دیکھیں گے تو نکاح اور کے بعد جو طلاق ہوتی ہے، طلاق کے 4 صورتیں بنتے ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ وہ 4 صورتیں بتا دیتا ہوں۔ طلاق کے 4 صورتیں ہوتے ہیں۔ پہلی صورت، مہر معین ہو اور خلوت صحیحہ ہو، تو مہر پورا دینا پڑے گا۔ مہر فکس ہو گیا تھا اور میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تھا۔ ملاپ کا مطلب ہم پھر بتائیں، ملاپ کا مراد جو ہے خلوت صحیحہ، یعنی ایسی تنہائی جہاں پر کسی کے آنے کا خدشہ اور ڈر نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، بس وہی مراد ہے، اس سے زیادہ لازم نہیں ہے۔ تو مہر فکس ہو گیا اور دونوں کا ملاپ ہو گیا، تو اس صورت میں اگر طلاق ہوتے مہر مکمل ادا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی معافی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر فکس ہو گیا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کی صورت میں مہر فکس ہوا لیکن میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، وداعی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں مکمل مہر دینا ہے، دوسری صورت میں آدھا مہر دینا ہے۔ تیسری صورت ہے مہر معین ہو، مہر فکس ہو جائے اور خلوت صحیحہ ہو جائے، مہر معین نہ ہو، مہر معین نہ ہو، خلوت ہو جائے، نکاح خوانی ہو گئی اور میاں بیوی کا ملاپ بھی ہو گیا، خلوت صحیحہ ہو گئی، لیکن مہر فکس نہیں تھا اور طلاق ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیونکہ مہر فکس نہیں تھا، اب طلاق ہونے کے بعد لڑکی والے بولیں گے کہ مہر زیادہ سے زیادہ، لڑکے والے کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا نہ آپ کی نہ آپ کی، پہلے فکس نہیں کرے تھے اور میاں بیوی کا کیا کہتے ہیں ملاپ ہو چکا تھا، ان کا خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں مہر جو ہے مہر مثل ہوگا۔ دیکھیں گے کہ لڑکی والے کے بہنوں کے، اس کے کیا کہتے ہیں اور رشتہ داروں میں، ان کے فیملی میں جو مہر کا لیول چلتا ہے وہ مہر مثل، جو مہر چلتا ہے بس وہی مہر ان کو دینا ہوگا، پچھلا ریکارڈ ان کا نکالیں گے اور اس کے مطابق مہر دیں گے۔ تو مہر معین نہ ہونا اور خلوت صحیحہ ہو جانا، ایسی صورت میں مہر مثل، فیملی کا جو ان کے عام مہر رہتا ہے اتنا مہر واجب رہتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئے۔ چوتھی صورت ہے نہ مہر معین ہوا، نہ مہر فکس ہوا ہے، نہ خلوت صحیحہ، نہ ملاپ ہوئی، نہ وداعی ہوئی، نہ میاں بیوی کا ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ مہر فکس ہوا تھا، صرف ایجاب و قبول کرا دیے تھے، نکاح خوانی پڑھا دیے تھے۔ ایسی صورت میں طلاق ہو جانے کی صورت میں وَمَتِّعُوهُنَّ کا قاعدہ آتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیول، اس کے اسٹیٹس، اس کے حالات کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ عورت کو گفٹ دے دے اور وہ گفٹ کے ساتھ جو ہے یہ رشتے کو ختم کر دے، کچھ نہ کچھ گفٹ دینا، اور وہ گفٹ کا ایک اوسط علماء کرام عام طور پہ یہی بتاتے ہیں کہ آدھے مہر سے کم والا ہو۔ اب اس کے اندر جو پیسے والا ہو وہ اچھا گفٹ دے سکتا ہے، بھاری والا دے سکتا ہے، اور جو غریب ہے وہ کم دے سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ اچھا سے اچھا گفٹ دے کر یہ بات کو ختم کرے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 صورتیں تھے طلاق کے، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو شریعت کے مسائل اور شریعت کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگیوں میں سکون لانے کی توفیق عطا فرمائے۔